میں پرنٹنگ کے کام سے ریلیٹڈ ہوں، تقریباً کوئی 34 سال سے ہوں میں اس فیلڈ۔ عوام پہلے سے ہی دھوکے کھا چکی ہے بہت زیادہ۔ ایک آتا ہے کہتا ہے وہ چور تھا میں ٹھیک ہوں، دوسرا آتا ہے کہتا ہے وہ چور تھا میں ٹھیک ہوں، تو عوام کو جو ہے نا بھروسہ نہیں رہا۔ تو آئیے اب ہم اپنے ماہرین سے ان کی رائے معلوم کرتے ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملکوں میں عوام حکومت کو 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں تاکہ ملک چلایا جا سکے۔ نظام حکومت چلانے کے لیے حکومت کو وافر پیسہ درکار ہوتا ہے۔ یہ پیسہ ٹیکس کی وجہ سے جمع کیا جاتا ہے، اسی لیے ٹیکس ایک اہم نوعیت اختیار کرتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ایک گھرانے میں 4 بھائی رہتے ہیں اور چاروں بھائی مل کے گھرانے کے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ اگر ایک بھی بھائی اپنی آمدنی کا حصہ دینا بند کر دے تو گھر کا نظام بگڑنا شروع ہو جائے گا اور گھر کا نظام چلنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر شہری اور کاروباری طبقے ٹیکس دینا بند کر دیں تو نظام حکومت بگڑنا شروع ہو جائے گا اور چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ٹیکس دینا تمام شہریوں کی اور کاروباری طبقے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ٹیکس اس لیے لیتی ہے سر کہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے۔ اگر باہر ملکوں میں آپ دیکھیں تقریباً کہ سگریٹ کے پیکٹ سے لے کے جوس کے ڈبے تک سب چیزوں پہ ٹیکس ہے، تو وہ لوگ آگے ہی بڑھ گئے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہی ادھر جا کے ان ملکوں میں پھر کام کرتے ہیں، اور ادھر جو آدمی ٹیکس پے نہیں کرتا اس کا سارا جو ہے بوجھ وہ ہم جیسے عوام پہ پڑتا ہے، پھر ہم چیخیں مارتے ہیں مہنگائی ہے وہ ہے۔ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ملک تو آگے نہیں جا سکتا۔ جب ہم ٹیکس پے نہیں کرتے تو حکومت کے اکاؤنٹ کے اوپر ایک ڈیفیسٹ یعنی کہ نگیٹو میں ان کی انکم آ جاتی ہے، جس کو فنڈ کرنے کے لیے ان کو بیرونی ممالک سے یا انسٹیٹیوشن سے لونز لینے پڑتے ہیں، جیسے کہ IMF اور ورلڈ بینک۔ یہ صرف ہم لوگوں کے ٹیکس نہ پے کرنے کی وجہ سے ہے۔ ٹیکس کی پوری دنیا میں پاکستان سمیت مین 4 قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ رائج ہیں۔ نمبر 1 انکم ٹیکس۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ آمدنی کی مد میں کاٹا جاتا ہے۔ یہ شہریوں کی اور مختلف کاروباری طبقے کی آمدنیوں کے اوپر اس کی کٹوتی ہوتی ہے اور حکومت اس کے ذریعے فلاح و بہبود کے کام کرتی ہے۔ نمبر 2 جنرل سیلز ٹیکس۔ یہ ٹیکس خریدی ہوئی اشیاء اور سہولیات کے استعمال پہ عائد ہوتا ہے اور پاکستان میں اس کا شرح تناسب تقریباً 17% ہے۔ پراپرٹی ٹیکس۔ یہ ٹیکس زمین یا پراپرٹی کی ملکیت کے اوپر عائد ہوتا ہے اور اس کو حکومت ترقیاتی کاموں میں استعمال کرتی ہے۔ ایکسائز ٹیکس۔ یہ ٹیکس درآمدی اشیاء پہ عائد ہوتا ہے اور اس کو عائد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ درآمدات اور برآمدات کو ٹھیک کیا جائے، ان کو بڑھایا جائے اور معیشت کو توازن میں رکھا جائے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر ٹیکس کی ادا کرنے کی شرح بہت کم ہے۔ ملکی پیداوار اور ٹیکس کی شرح کا تناسب پاکستان میں تقریباً 9.5% ہے، جو کہ کافی کم ہے۔ اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو ہندوستان میں یہ شرح 17% ہے، جبکہ اگر ہم ایک ترقی یافتہ ملک جیسے برطانیہ کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ شرح 35% ہے۔ 220 ملین سے زائد کی آبادی میں تقریباً 2.6% آبادی ٹیکس ادا کرتی ہے، جو کہ انتہائی کم ہے۔ اسی طرح اگر ہم مختلف طبقے اور شعبوں کی طرف سے ادا کردہ ٹیکس کو دیکھیں تو FPR جو کہ ٹیکس جمع کرنے کا ادارہ ہے پاکستان میں، اس کی رپورٹ کے مطابق زراعت کا شعبہ جس نے معیشت کے حجم میں 19% کا تناسب رکھا، اس شعبے نے تقریباً 0.33% ٹیکس ادا کیا، جو کہ انتہائی کم ہے۔ اسی طرح اگر ہم کاروباری طبقہ ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر کو دیکھیں، جس نے بھی تقریباً 19% کا معیشت میں حجم ثابت کیا، اس کی طرف سے بھی ادا کردہ ٹیکس 3.8% ہے، جو کہ انتہائی کم ہے۔
फ़र्क ये पड़ेगा कि आपको किसी भी मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं कि आदमी जाए उधर लोगों की बातें भी सुने, हार्ड वर्क भी करे और अपने बीवी बच्चे भी छोड़ के जाए, तो फिर ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह लोग आएंगे हमारे मुल्क में, काम करेंगे। अगर मैं एक फाइलर हूँ और अगर मैं टैक्स फाइलिंग लिस्ट में आ जाता हूँ तो मेरी इनकम के ऊपर कम टैक्स की परसेंटेज लगेगी उन लोगों के मुकाबले में जो टैक्स पे नहीं करते। इसी तरह मेरे जितने एसेट्स हैं, मेरे जितने असासे हैं, वो हुकूमत के रिकॉर्ड के ऊपर होंगे और वो एक वाइट मनी के तौर पे शो होंगे। इसके बरक्स अगर मैं अपनी वाइट इनकम को भी शो नहीं करता तो वो ब्लैक इनकम शो होगी और मुझे आगे जाके उसका बड़ा जो है हैवी नुकसान हो सकता है और मुझे टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे कि जब हम गाड़ी बुक कराते हैं तो गाड़ी बुक कराने पे नॉन फाइलर को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और फाइलर के ऊपर कम टैक्स। ये तमाम शहरियों की एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि टैक्स अदा किया जाए। अगर हम इसका बारीक बीनी से जायज़ा लें तो हम ये देख सकते हैं कि जो टैक्स की मद में हुकूमत पैसा इकट्ठा करती है वो बिल आखिरकार शहरियों को वापस कर दिया जाता है। किस तरह से वापस किया जाता है? ये सेहत, उनकी देखभाल, तालीम, फलाही मंसूबों और मुख्तलिफ तरक्याती कामों, बुनियादी ढांचे की तंजीम की मद में बिल आखिरकार शहरियों तक वापस आ जाता है। लिहाजा हुकूमत का कारोबार चलाने के लिए, निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम शहरी टैक्स अदा करें। वक्त पाकिस्तान में हम देखें कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से अदम दिलचस्पी है टैक्स अदा करने में या शहरी और कारोबारी तबका टैक्स क्यों नहीं अदा करता, तो इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 कि मालूमात का फुकदान है शहरियों में कि अगर वो टैक्स अदा करेंगे तो उनको क्या फ़वाइद हासिल होंगे। नंबर 2 इस्लाही ढांचे की कमी है टैक्स के मुतल्लिक। इसी तरह टैक्स के सिलसिले में इस्लाहात की ज़रूरत है जो कि अभी तक बाकायदा तौर पे नहीं हो सकी। नंबर 3 हुकूमत में एतमाद का फुकदान है शहरियों की तरफ से। लोगों का ख्याल है कि उनका पैसा सही जगह पे इस्तेमाल नहीं होगा और लूट मार और करप्शन की नज़र हो जाएगा। हालांकि ये काफ़ी गलत किस्म का तरीका है। तमाम बाकी मुल्कों में टैक्स की शरह पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है और वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं जहाँ शहरी ज़िम्मेदारी के साथ और कारोबारी तबके ज़िम्मेदारी के साथ अपना टैक्स अदा कर रहे हैं। लिहाजा मुल्क को चलाने के लिए, तरक्की करने के लिए शहरियों का और कारोबारी तबकों का इसमें हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी है टैक्स की सूरत में।